نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اربعۃ لا يجتمع حبهم في قلب منافق ولا يحبهم الا مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین ناظرین، آج نئے درس کے ساتھ آپ احباب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، چند نئے مسائل لے کر کے، فضائل لے کر کے، اصحاب رسول کی محبت کا پیغام لے کر کے، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کا اور سلامتی کا پیغام لے کر کے، اور چند ایک چیزیں، چند ایک باتیں جو کسی بھی مسلک اور نظریے میں ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو ناجائز ہیں ہی ہیں، جو سیاہ بخت ان افعال اور اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، خود ان کی کتب میں کیا لکھا ہوا ہے اور اہل بیت اطہار کے فتاویٰ کیا ہیں اور ان کی علمی جو احکام ہیں، فقہی احکام ہیں، وہ کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سماعتوں کے نظر چند باتیں رکھی جائیں گی۔ پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اربعۃ اشخاص لا یجتمع حبهم فی قلب منافق۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت کے 4 ایسے فرد بھی ہیں، 4 ایسے نفوس مقدسہ ہیں، اور میرے ایسے 4 یار بھی ہیں۔ فرمایا لا یجتمع حبهم فی قلب منافق، گندے دل میں، ناپاک دل میں، منافق دل میں، اور اس طرح کی دوگلا پالیسی اختیار کرنے والوں کی دل میں، جن کے ہاں تقیہ جو ہے وہ 99% کیا جاتا ہو، اس سے بڑا نفاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میرے 4 یار ہیں، لا یجتمع حبهم فی قلب منافق، ناپاک دل میں ان کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی، ناپاک وجود میں ان کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ابن سبا اور اس طرح کے بخت سیاہ لوگ جو ہیں، ان کے دل میں حب اصحاب رسول اور حب 4 یار جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِن، فرمایا جو پکا مومن ہے، جس کا دل ایمان سے لبریز ہے، جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت بھرپور ہے، کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا من احبہم فبحبی، فرمایا جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے، میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، میرے اصحار سے محبت کرتا ہے، اور میرے جو ہے آل سے محبت کرتا ہے، اور میری اطرت سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو معاذ اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے جلتا ہے، ان سے کڑھتا ہے، اور ان پر معاذ اللہ تبرہ کرتا ہے،
ان کی طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان کے اوپر معاذ اللہ بلیم لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فَبِبُغْضِی، اس سیاہ بخت دل میں ان کا بغض نہیں ہے، ان کی عداوت نہیں ہے، ان کا طغیان نہیں ہے، بلکہ اس ابن السبا کے دل میں جو ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بغض موجود ہے۔ اب گویا کہ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میری محبت کسی کے دل میں جانچنی ہو تو یہ دیکھنا ہوگا وہ میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے یاروں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے پروردہ دوستوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری آل سے، میرے اصحاب سے، میری ازواج سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ معیار ٹھہرا حضور سے محبت کی پہچان کا، اور معاذ اللہ یہ معیار ٹھہرا حضور سے بغض کی پہچان کا۔ جو اصحاب رسول سے پیار کرتا ہے وہ حضور سے پیار کرتا ہے، جو ازواج رسول سے پیار کرتا ہے وہ حضور سے پیار کرتا ہے، جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے، جو اطرت رسول کا غلام ہے وہ حضور کا غلام ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ رسول اللہ کا مبغض ہے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِن، ان سے تو مومن ہی محبت کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر، فرمایا جو ابو بکر کا محب ہے وہ رسول اللہ کا محب ہے، وعمر، اور جو رسول اللہ جو عمر سے پیار کرنے والا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پیار کرنے والا ہے، وعثمان، فرمایا جو عثمان سے محبت بھرے انداز سے اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، وعلی، فرمایا جو میرے علی سے پیار کرتا ہے تو گویا کہ اس کا دل میری محبت سے لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب مومن عطا فرمائے اور قلب منافق سے محفوظ فرمائے، جذبہ ایمان عطا فرمائے، جذبہ نفاق اور جذبہ تقیہ جیسی لعنت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے آج میں نے چند مسئلوں پر بیان کرنا ہے۔ پہلے کہ کائنات کا جو سکون ہے، امن ہے، وہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا وہ محرمات ہیں، کیا کیا وہ مقدسات ہیں، کیا کیا وہ معتبرات ہیں، وہ معتمدات ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ دھرتی کو امن سے بھر دے گا، اللہ کائنات کو جو ہے وہ سکون سے بھر دے گا۔ آئیے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں عن ابی بردۃ عن ابیہ قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع رأسہ الی السماء، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اکثر و بیشتر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، اور آپ نے فرمایا سنو صحابہ، سنو لوگو، النجوم امنۃ للسماء، فرمایا جب تک آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کی جو ہے وہ دنیا قائم اور دائم ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا